السلام علیکم۔ بہت شکریہ دانیال صاحب آپ کا پوچھنے کا کہ میں اپنے کامنٹس دے دوں، اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو سر میں یہ بتاتا چلوں کہ 2020 میں جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا، یہ بہت بری حالات میں تھی یونیورسٹی۔ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ روڈوں پر تھے، ایک جھگڑا چل رہا تھا۔ رات کو مجھے آرڈر ملا اور صبح جو ہے میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد جا کے جو میں نے دیکھا تو وہاں پر جو مین ایشوز میں مجھے نظر آئی، ایک تو مافیاز، ان کا راج تھا، تو مافیاز کو میں نے ختم کیا۔ نشے عروج پر تھے تو نشوں کو بھی میں نے ٹوٹلی ختم کیا، یہاں تک کہ سگریٹ پر پابندی تھی۔ اور میں جب تک ادھر تھا تو اگر کوئی سگریٹ بھی پیتا تھا تو اس کا 5,000 روپے جرمانہ تھا۔ ڈگریوں کا ایک ایشو تھا۔ 2006 اور 2016 کے درمیان جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی ڈگریوں کو فیک ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ جو بھی آتا تھا اس سے پیسے لیتے تھے، لاکھوں روپے لے کے ان کو جس کا دل کرتا تھا ڈگری ویریفائی کرتے تھے، جس کا دل نہیں کرتا تھا تو اس کو نہیں کرتے تھے۔ وہ مسئلہ بھی میں نے حل کر دیا اور سب کو ایک سلوشن دے دی۔ سیکشول ہراسمنٹ، گومل یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کہ یہ سیکشول ہراسمنٹ میں ٹاپ پر تھی۔ سیکشول ہراسمنٹ کے مسئلے کو میں نے جس طرح سے کنٹرول کیا، یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک تاریخی سٹیپس میں نے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن انتہائی کمزور تھا۔ ایسا ڈسپلن میں نے انٹروڈیوس کیا کہ مطلب the people they will remember it forever۔ اسٹوڈنٹس گروپنگ جو تھی یہ عروج پر تھی۔ یہ روز روز کے جھگڑے، یہ مسئلے، یہ نشوں کا بیکنا، پھر جو لوگ نشے بیچتے تھے، جو کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو مارتے تھے اور یہ جھگڑا چلتا تھا، ان سب کو میں نے ختم کیا۔ اکیڈمکس اور ریسرچ کافی اس کو میں نے امپروو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنانشیل ایشوز کو کافی حد تک میں نے ریزالو کیا۔ پروگرامز میں نے بہت سارے نئے شروع کیے۔ بیوٹیفیکیشن گومل یونیورسٹی میں مطلب یہ ہے، اگر آپ مجھ سے پہلے جاتے تھے تو یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی یونیورسٹی ہے۔ آج آپ جاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مطلب یہ ہے یونیورسٹی ہے۔ اس کی ہر طرف سے میں نے اس کی بیوٹیفیکیشن پر کام کیا۔ اب آپ کا نیچرلی کوسچن یہ ہوگا کہ یار یہ مسئلہ شروع کدھر سے ہوا؟ تو مسئلہ شروع ادھر سے ہوا کہ 52 کیبنٹ، خیبر پختونخوا کے کیبنٹ نے ایک فیصلہ کیا جو قانون کے خلاف تھا۔ تو عمران خان صاحب ان دنوں وزیر اعظم تھے، ہر وقت کہتے تھے کہ بھائی اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو مجھے لکھو، مجھے بتاؤ، میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ میں بھائی امریکہ سے پڑھ کے، امریکہ میں پڑھا کے میں تو یہی سمجھا کہ جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے، اور اس لیے میں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا کہ کیبنٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو غلط فیصلہ ہے یہ آپ اس کو ان کو کہہ دیں کہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ گومل یونیورسٹی کے اثاثے جو ہے گومل یونیورسٹی کے ہی ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے۔ میرا سٹینڈ یہ تھا اور یہ ایکٹ میں کلیئر تھا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا، شاہ پرمان صاحب گورنر تھے، محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، اور پھر بعد میں مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جو پبلکلی مجھے جو ہے تھریٹس دیے کہ بھائی نکلو ورنہ تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اینی وے وہ ساری چیزیں چلتی رہی اور میں نے جگہ نہیں چھوڑا، اپنا سٹینڈ نہیں چھوڑا، اصول نہیں چھوڑے، قانون پر میں کڑا رہا۔ اور یہ آج سب کے لیے مثال ہے کہ ایک استاد بھی اگر حق کے لیے کڑا ہو سکتا ہے تو وہ استاد سارے سسٹم کو وہ چیلنج کر سکتا ہے، تو کوئی بھی بندہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو غلط کے سامنے کوئی بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ اس کا پھر اس کو قیمت بھی چکانا پڑتا ہے۔ اور قیمت کیا میں یہ بتا دوں کہ
एक्ट में किसी वाइस चांसलर को 1 मरतबा फोर्स लीव पर भेजा जा सकता है, मुझे 4 मरतबा भेजा गया, 4 मरतबा, जो एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। 1 मरतबा रिमूव किया गया, दूसरी मरतबा जो है आपके सामने है कि मुझे फिर रिमूव करने के चक्कर में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और हुकूमत ने ख़ुद अपने आप को फारिग कर दिया, मेरी जान बच गई। ये तो शुक्र है कि हुकूमत चेंज हो गई, नई हुकूमत आ गई, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो कानून की पासदारी की बात करता है, एक्ट की बात करता है। और वही एक नई हुकूमत आई, नया सेटअप आया, उन्होंने कहा कि यार ये तो इसके साथ ज़्यादती हुई है। तो मैं नेचुरली ये जो हमारा आज का गवर्नर साहब है, उन्होंने सेनेट में कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं इसको सोने की, इसको रियल सोने का तमगा दे दूं कि एक बंदे ने नौकरी भी छोड़ी, उसको भी मतलब ये है कि दाव पर लगा दिया, टाइम को भी दाव पर लगा दिया, लेकिन उसने उसूल पर कोई समझौता नहीं किया। तो हाजी ग़ुलाम अली साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक बात कर दूँ कि अगर पाकिस्तान के इदारों ने मुझे बैक नहीं किया होता तो शायद मैं कब का भाग चुका होता। उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कहा देखे कि अगर आप हक़ पर खड़े हैं, अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप कानून की पालादस्ती के लिए काम करते हैं, हम और सारा सिस्टम आपके लिए जो है एंड वी विल बी सपोर्टिंग यू। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि थोड़ा काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, इनकरेज भी किया जितना हो सकता था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कब का भाग चुका होता, छोड़ चुका होता, क्योंकि देखिए एक अकेला बंदा सारे सिस्टम के सामने, जब सारा सिस्टम हर तरफ से दौड़ता उसके ऊपर। तो ये मेरी कहानी है, मेरी मतलब ये है गोमल यूनिवर्सिटी की। कल अल्लाह ताला ने करम किया और शुक्र है कि मेरे 3 साल पूरे हो गए। बड़ा मुश्किल टाइम था, बहुत कुछ मैंने सीखा, लेकिन एक बंदे ने मुझसे पूछा कि यार आपको तो बड़ी अफसोस होगी। मैंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अमेरिका में था, अमेरिका से जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैंने फेस करनी है। ये मैंने ख़ुद चॉइस किया था कि मैंने जाना है अपने मुल्क में, अपने मुल्क के लिए काम करना है। और ये नेचुरली जो भी बंदा काम करता है उसको तो फेस तो करना होगा। सच बोलने का सज़ा कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है मैं खुश हूँ, जो भी हुआ मैंने अच्छा किया। आई डिड वेरी वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।